اللہ کے راستے کا خروج اور یہ نقل و حرکت، یہ تزکیے کا، تربیت کا، مغفرت کا اور ہدایت کا یقینی راستہ ہے، یقینی راستہ ہے۔ آپ غور کریں، ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور توبہ کی طلب پیدا ہوئی، توبہ کے لیے نکلا، توبہ کے لیے نکلا، کسی نیک آدمی سے جا کر پوچھے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اپنے سے بہتر آدمی کے پاس جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اس قابل نہیں ہوں، کسی نیک آدمی کے پاس جاؤں جو مجھے صحیح مشورہ دے۔ چنانچہ 99 قتل کرنے والے نے ایک راہب سے جا کر پوچھا، راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ میری امت کی رہبانیت مخلوق میں گھسنا ہے، مخلوق سے اختلاط کرنا، ان کو راہ راست پر لانا، یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ پچھلی امتوں کی رہبانیت یہ تھی مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت کرنا، اس امت کی رہبانیت ہے کہ مخلوق کے درمیان رہ کر عبادت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی عبادت پر لانا، یہ اس امت کی رہبانیت ہے۔ چنانچہ ایک راہب سے جا کر پوچھا، ہل لی من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ راہب وہ ہے جو مخلوق سے کٹ کر خالق کی عبادت میں ہے، اس نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا، یہ کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوگا۔ میری بات توجہ سننی ہوگی، اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ امیدوار وہ شخص ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوگا، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس محنت کا جو بنیادی مقصد اور اصول اور طریقہ وہ امت کو عمل کے ماحول کی طرف لانا ہے، مسیح کی طرف لانا، بالکل خدا کی قسم اللہ کی طرف لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی امت کی طرف متوجہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی امید کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ صرف دعوت اللہ وہ ایک بنیادی سبب ہے اللہ کی رحمت کی امید کو بڑھانے کا۔ جو مخلوق سے کٹا ہوا ہے وہ اللہ سے جوڑنے کا کام نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی ذات سے عبادت کرنے کو اپنا کام سمجھے ہوئے ہے۔ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے اللہ کی عبادت کرنے کو اپنا فریضہ سمجھے ہوئے ہے، اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔
چنانچہ راہب نے مایوس کر دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ ہے ایک عابد ہے، ایک نیک آدمی ہے، اس نے یہ مشورہ نہیں دیا جو مشورہ عالم نے دیا. کیونکہ ایک محنت ہے صالحین والی، اس سے اپنی ذات سے اللہ کی عبادت کرو، امت کو چھوڑو. ایک محنت ہے انبیاء علیہ السلام والی کہ ایک قوم کو، ایک گھرانے کو، ایک طبقے کو محنت کا میدان بنایا جائے. ایک محنت ہے سید الانبیاء علیہ السلام والی کہ ساری امت اور ساری انسانیت کو محنت کا میدان بنایا جائے. اس امت کی ذمہ داری سید الانبیاء والی ذمہ داری ہے، نہ صالحین والی ہے، نہ انبیاء والی ہے. مجھے اسی پر درمیان میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل وہ یہ کہ اگر صرف صالحین والے مزاج پر ہو تو امت کی کے فسق و فجور سے اور امت کی بے دینی کو دیکھ کر امت کی تربیت سے مایوسی پیدا ہو. امت کی تربیت سے مایوسی پیدا ہو. اور اگر سید الانبیاء والی محنت پر ہو تو یہ محنت امت کی تربیت کی آس اور امت کی تربیت کی امید کو بڑھا دے گی. چنانچہ ایک جماعت، میں اسی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جماعت چلی ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جن کے بارے میں اللہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کو ہلاک کرنا ہے اور ان کو عذاب دینا ہے ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. اس امت کے صالحین نے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کہ انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے طے کر لیا. اب دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا، اب دعوت کا وقت نہیں ہے، اب تو ہلاکت طے ہو چکی ہے. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں اب بھی امید ہے کہ طبقے پر آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود جا کر ان کو دعوت دے کر اپنی ذمہ داری کو اللہ کے یہاں پورا کرنے والے مانے جائیں گے. یہ دو وجہ ہے دعوت دینے کی، چاہے اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو. یہ کہا قرآن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، کہ اس لیے دعوت دینے جا رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری ہو جائے اور امید ہے، ہمیں ابھی امید ہے کہ وہ طبقے پر آ جائیں گے، حالانکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ان کی ہلاکت کا. میرے دوستو عزیزو، امت کو عمل کے ماحول کی طرف لانا اس عذاب کو ٹال دیتا ہے جس عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے. یہ تو صحیح ہے جس نے کہ تم مسجدوں کو آباد کرو، اللہ اس عذاب کو ہٹا دیں گے جو عذاب اللہ کے اچانک سے ہو چکا ہے. آگے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء، کہ نجات صرف دعوت میں ہے. نجات صرف دعوت میں ہے. نجات صرف دعوت میں ہے. دعوت کسی ذریعے سے پیغام رسانی کو نہیں کہتے، خود جا کر دعوت دینے کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نجات صرف دعوت میں ہے. اس سے دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، بلکہ رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت یہ دعوت نہیں ہے. نبی نبوت اور صحابہ کے طریقے پر ایک امتی کو جا کر دعوت دینا، اس کو دعوت کہتے ہیں. اس کو دعوت کہتے ہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ بذات خود جا کر دعوت دینا، تو میں نے عرض کیا کہ دعوت یہی نجات کا ذریعہ ہے. آپ خوب جانتے ہیں وہ روایت جس میں پوری امت کو ایک کشتی کا سوار بتلایا گیا ہے. اگر اس کشتی میں سارے عباد، سارے زہاد اور سارے صلحاء اور نیک لوگ ہوں
اور ایک آدمی صرف برا ہو جس کشتی میں سوراخ کر رہے، اگر یہ سب مل کر اس کو نہیں روکیں گے تو سب غرق ہوں گے، سب تیریں گے نہیں، سب غرق ہوں گے۔ ان کی کشتی الگ نہیں ہے، ان کی یہی کشتی ہے۔ میں تو ایک آدمی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی سوراخ کرے اور اس کو نہ روکا جائے تو یہ سب غرق ہوں گے، جتنے بھی صلحاء اس کشتی میں ہیں۔ جہاں صلحاء کی تعداد مٹھی بھر ہو اور کشتی میں سوراخ کرنے والوں کی تعداد وہ لا تعداد ہو، پھر یہ کہا جائے کہ یہ امت کا کام نہیں ہے، جماعت کا کام ہے، تو میرے دوستو عزیزوں، سوائے تباہی کے اور کیا رہے گا؟ پوری بات اس پر عرض کر رہا ہوں کہ رہبانیت اس نے مایوس کر دیا قاتل کو کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، جاؤ۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کیا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا وہ ہلاک ہوتا ہے، گناہ گار ہلاک نہیں ہوتا۔ براء ابن عازب کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، وہ تو استغفار سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا ہلاک ہوتا ہے۔ چنانچہ راہب کو اس نے قتل کر دیا، 2 قاتل پورے ہو گئے۔ پھر فکر ہوا کہ اب توبہ کرتا ہوں، آئندہ قتل نہیں کروں گا، لیکن توبہ کہاں ہے؟ توبہ کہاں ملے گی؟ ایک عالم کے پاس گئے، اس سے جا کر کہا حل من توبتی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آئندہ قتل نہ کرنے کا عزم بھی ہے، اپنے گناہ پر ندامت بھی ہے، توبہ کا طالب بھی ہے۔ عالم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ معاف کر دیں گے، استغفار کرو آئندہ نہ کرنا اور ندامت اپنے فعل پر۔ عالم نے کہا، ان تینوں چیزوں کے ہونے کے باوجود عالم نے کہا اگر توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ، توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ یہ قاتل فلاں بستی میں جانے کے لیے بھی نکلا ہے کہ نکلتے ہی زندگی کا وقت ختم ہو گیا، نکلتے ہی وقت ختم ہو گیا زندگی کا۔ عذاب کے فرشتے آئے لے جانے کے لیے، ادھر رحمت کے فرشتے آ گئے اس کے قدم اٹھانے اور حرکت میں آنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت مہاجر کی ہجرت کو اس کے گھر سے شمار کرتے ہیں۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا، اللہ نے شمار یہاں سے کیا ہوا ہے۔ عذاب کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بستی سے باہر نہیں نکلا۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں نکلنے والے کی مغفرت کے لیے اس زمین سے فرمایا کہ تو سمٹ جا، اور اس زمین سے فرمایا تو پھیل جا، اور فرمایا رحمت کے فرشتے اس کو لے جا۔ جہاں سے نکلا تھا اس زمین سے فرمایا کہ تو پھیل جا، جہاں جا رہا تھا اس سے فرمایا تو سمٹ جا۔ تو یہ نکلنے والا اس بستی کے قریب ہو گیا مسافت کے اعتبار سے جس بستی میں اپنی تربیت کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے ساری بات اس طرح عرض کی ہے کہ نقل و حرکت اور خروج یہ امت کی تربیت کا، نصرت کا اور دین پختگی کا اور امت پر عملی دین پیش کرنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ عمل کی کوئی مشین نہیں ہے۔ عمل انسان کی صفت ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ یہ عمل اور مجاہدے کا کام انسان کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں لیا جا سکتا۔